بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ کل لگ بھگ 6 ہائی کورٹ کے ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے تحریری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کو استدعا کی ہے کہ ان پر گزشتہ کافی عرصے سے ایک دباؤ ہے، مختلف فیصلوں کے حوالے سے بعض کے عزیز و اقارب کو اغوا بھی کیا گیا ہے، تو اس کو روکا جائے۔ اب اس پہ اکثر لوگ، خصوصاً میڈیا کے لوگ، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ پہلے کیوں انہوں نے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ناواجب قسم کی ان سے ڈیمانڈ ہے کہ جی پہلے آپ نے یہ درخواست کیوں نہیں کی۔ بھائی ہر آدمی ایک اپروپریٹ ٹائم پر کوئی بھی درخواست کرتا ہے۔ پہلے ایک جج متاثر ہوا، اس نے سوچا، پھر دوسرا متاثر ہوا، پھر اس نے سوچا، دین اے ٹائم کیم کہ ان سب نے کہا کہ انف از انف، ہمیں جوڈیشری کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ بالکل خاموشی سے اس خط کو سیکرٹ رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ یا حکومت کوئی اچھا فیصلہ کرتی، لیکن اسے سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی زینت بنا دیا گیا۔ اب نوبت بائیں جا رسید کہ آج ایک سینئر جرنلسٹ نے کہا کہ وہ جناب اس چیز پہ غور ہو رہا ہے کہ ان ججوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے 6 ججز کہہ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جن کو انڈیویجولی لوگوں کو سزائے موت تک کے مقدمے سننے کی اجازت ہے، اور سزائے موت کے مقدموں کے فیصلوں کے نتیجے میں سزائے موت دینے کی بھی اجازت اور اختیار ہے۔ اتنے پاورفل جج جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہے، اور اس پہ صحافی صاحب کہہ رہے ہیں، ویلاگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ اب مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ کیس چلے گا، اور ہو سکتا ہے یو ٹرن لے لیا جائے۔ جس آدمی نے بھی یہ چیز سوچی ہے وہ انتہائی بیوقوف ہے، اور قطعی طور پر اس قسم کے اقدامات سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی اگر کوئی بھی مہم جوئی کی گئی تو اس کے انتہائی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اگر وکلاء نے پورے پاکستان میں جلسے جلوس کرنے شروع کر دیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ باقی جو حکومت سے باہر طاقتیں ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، تو ملک کی انسٹیبلٹی کی کیا کیفیت ہوگی۔ پہلے ہی ہماری کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ 142 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر ہے، یعنی 129 ممالک میں جو قانون کی عملداری ہے اور حکمرانی ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے، یعنی انٹرنیشنل جو ڈیسیژن ہے۔ ممکن ہے اس میں 2-4% باعث بھی ہو پاکستان کے، کیونکہ جو دشمن ہے وہ خواہ مخواہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کس رینکنگ میں ہیں۔ یہ جو 6 ججوں نے اب اور جو ہے وہ لکھا ہے، لیٹر لکھا ہے، تو کیا اس سے پاکستان کی جو عزت ہے وہ بڑھے گی؟ پاکستان کی جوڈیشری کی عزت بڑھ رہی ہے یا کمپرومائز ہو رہی ہے، یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں مزید جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور پھر اوپر سے ایسے دانشور بھی ہیں جو کہتے ہیں اب ان ججوں کے خلاف مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ مقدمہ چلایا جائے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں چھوڑ دی جائیں۔ اب یہ جو مسئلہ سامنے آ گیا ہے اسے اچھے طریقے سے حل کیا جائے۔ یہ جو ججوں کا مسئلہ آیا ہے کہ 6 ججوں نے خط لکھا ہے، اس کا سب سے جو بہترین حل تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جاتا، اور اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو ان کیمرہ رکھا جاتا، اس میں آرمی چیف صاحب کو بھی بلایا جاتا، اس میں DGI صاحب کو بھی بلایا جاتا، اس میں ملٹری کے علاوہ
جو دیگر ادارے ہیں، سیولین ہمارے خفیہ ادارے ہیں، ان کو بھی بلایا جاتا، ایف آئی اے کو بھی بلایا جاتا، کیونکہ پتہ تو نہیں ہے نا فی الحال کہ کس نے ان کو تھریٹ کیا ہے۔ پولیس کو کے بھی آئی جیز کو بلایا جاتا اور ایکچولی ڈگ آؤٹ کیا جاتا کہ کس آدمی نے ان ججز کے ساتھ ناانصافی کیا یا انہیں انڈر پریشر کیا یا ان کے خاندان کو انڈر پریشر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی اجلاس میں اس وقت تک اجلاس ختم نہ کیا جاتا جب تک ضروری لیجسلیشن نہ کر لی جاتی۔ اس میں باقاعدہ جہاں جہاں پرابلمز تھے ان لوگوں کو سزا بھی پارلیمنٹ تجویز کر دیتی کہ جناب ان لوگوں کو یہ سزا دی جاتی ہے، یہ جرائم سامنے آئے ہیں، یہ ثابت ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے نا، اصل ادارہ تو پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کے جو ہے وہ قانون سے ہی سپریم کورٹ بھی بنتی ہے، پارلیمنٹ کے قانون جو ہے وہ اس سے باقی ہمارے ادارے بنتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں انہیں اسٹرانگ کیا جاتا اور ایک قانون جو بھی ضروری ہوتا، جن جن ایکٹس میں ضروری ترامیم کرنا ضروری ہوتی وہ کر دی جاتی اور وہاں ہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو اپروو کر دیتے اور ونس فار ایور یہ بات ختم ہو جاتی۔ ہماری جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ بھی قائم رہتی اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی سپرمیسی بھی ظاہر ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو اس کا حل تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کے بعد دوسرا جو عام ترین فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ جاتا اور سپریم کورٹ کا فل بینچ ونس فار ایور اس مسئلے کو حل کرتا اور وہ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر دیتا کہ فلاں فلاں قوانین میں یہ تبدیلی کر دی جائے۔ یعنی جن اداروں نے کوئی مداخلت کی ہے تو انہوں نے کسی لیگل گراؤنڈ پر کی ہوگی۔ مثلا مرحوم ہمارے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے حمید گل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تو قانون کے تحت مینڈیٹ ملا ہوا ہے کہ ہم پولیٹیکل صورتحال جو ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، تو ظاہر اسی پولیٹیکل صورتحال پہ نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کئی سیاستدان کہتے ہیں جی ہمیں یہ کہہ دیا گیا، وہ کہہ دیا گیا۔ تو اسی طرح اگر کہیں قانونی پروویژن ہے ججی سے بات کرنے کی تو ٹھیک، نہیں تھی تو پھر انشور کیا جائے کہ انلیگلی کوئی آدمی اپنے مینڈیٹ سے آگے نہ بڑھے، اپنے حلف سے آگے نہ بڑھے۔ حلف سب لوگوں نے یہ اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، تو جو آدمی آئین کی پاسداری نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس نے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر دی ہے، تو وہ تو اس عہدے کا اہل ہی نہیں رہتا، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ نے یہ کام حل نہیں کیا تھا تو سپریم کورٹ کی ایک اعلیٰ سطحی عدالت جو ہے اس کا ایک بینچ، چاہے وہ فل کورٹ کا ہوتا، وہ اس مسئلے کو ونس فار ایور حل کرتا۔ لیکن حکومت اس سے نیچے آ گئی کہ جی ہم سنگل بینچ جو ہے وہ بنائیں گے، اور اب اس پہ لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ حاضر سروس جج ہوتا تو وہ جلدی فیصلہ کرتا، یہ باہر پرانا جج جو ہے ریٹائرڈ ہوگا تو وہ دیر سے کرے گا۔ نہیں، حاضر سروس جج ہوتا تو عین ممکن تھا کہ کوئی اس جج نے کل سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے، اس نے کل جو ہے کسی اور بھی منصب پہ جانا ہے، تو حاضر سروس جج جو ہے اس کے کمپرومائز ہونے کا اور اس کے اوپر پریشر ڈالے جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ایک ریٹائرڈ جج ہوگا، یہ بہتر فیصلہ ہے۔ حاضر سروس پھر یا تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، وہ خود کریں اپنی سنگل بینچ اپنی زیر نگرانی، ظاہر ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، تو ایکس جج ٹھیک ہیں۔ لیکن ایکس جج میں بھی مختلف کیٹیگریز کے ججز ہیں۔ کچھ ججز ایسے ہیں جن کا ماضی بہت زیادہ شفاف نہیں ہے، وہ ان کے فیصلے کمپرومائزڈ آتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ججز جنہوں نے مارشل لا کے دور میں حلف اٹھایا ہوا ہو، وہ ججز جو ہیں وہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ صرف وہ ججز قابل اعتبار ہوں گے یا ہیں جنہوں نے کہیں کوئی اپنی بہت اچھی پرفارمنس شو کی ہو۔ مثال کے طور پر جسٹس شوکت صدیقی، انہوں نے اپنے کیریئر کو
दाव पे लगा लिया, लेकिन उन्होंने इतनी जुर्रत की कि उन्होंने बगावत की। वो गलत थी या सही थी ये हमें नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक यही है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन के तहत जो है वो उनको निकाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जुडिशल कमीशन था, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, उसने भी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ था, उसने इंसाफ नहीं किया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इंसाफ दिया है। तो बहरहाल इस किस्म का जज जो है वो उसको अगर बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कौम ज़्यादा एतमाद करेगी। या चौधरी इफ्तिखार साहब जैसा जज, अगरचे उनके कई फैसले मुतनाज़े हैं, लेकिन उनके दलेर होने पर और उनका स्टैंड ले जाने पर और रिस्क ले जाने पर कोई दो राय नहीं है। सब लोग समझते हैं कि वो एक दलेर जज थे। तो उस किस्म के जज हो या जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जैसे नेक नाम जज हो, तो ज़्यादा बेहतर है कि एक जज के बनिस्बत चंद रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए। इन जजों वाले मामले में जो कमीशन बनाया जाएगा, चाहे वो एक जज का हो, 3 जजों का हो, ज़्यादा जजों का हो, उस जज की रिपोर्ट जो है उसके बारे में ये कंफर्म हो कि वो जज जो रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट पब्लिश भी होगी और फिर उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। लिहाजा बेहतर यह है कि उस कमीशन को ये मैंडेट दिया जाए कि उस वक्त तक वो कमीशन ख़त्म नहीं होगा जब तक कि उस कमीशन की दी हुई सिफारिशात पर कमा हक़ अमल नहीं हो जाता। लिहाजा वो कमीशन बने, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर कमीशन हो और उसके बाद वो कमीशन जो फैसला फाइंडिंग दे और जो फैसला करे उस फैसले के मुताबिक हुकूमत कानून साजी भी करे और जिन लोगों को वो कमीशन मुजरम करार दे उन्हें सज़ा भी दी जाए और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होने के बाद वो कमीशन जो है वो ख़त्म हो। लेकिन कमीशन की जो कार्रवाई है उसे सीक्रेट रखना चाहिए, ये तमाशा नहीं लगाना चाहिए। सोशल मीडिया पर और मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी कौम का तमाशा लगा दिया जाता है, ये ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फैसला करना है, हमने कौम के बारे में एक बेहतर फैसला सामने लाना है, तो खामोशी से उस पर काम किया जाए, काम करने के बाद फैसला दिया जाए और फिर साथ ही उस पर अमल कर दिया जाए ताकि कौम का तमाशा भी ना लगे और इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की नेक नामी हो। जब तक पाकिस्तान की नेक नामी नहीं होगी इंटरनेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल पर कम नेक नामी नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इवन जो पाकिस्तानी फॉरेन से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, हर रोज़ इस किस्म के तमाशे वो देख देख के सुन के वो झिझक जाते हैं कि पता नहीं हम अपने पैसे लेके जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा। वहाँ पे तो यार जज भी जो है वो बिक जाते हैं, वहाँ पे तो ये हो जाता है। तो ये जो खौफ और ये जो बदनज़मी और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, आए रोज़ कोई ना कोई शोशा उठा के इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। बस सिंपल सी बात है, खामोशी से तहकीक की जाए और तहकीक करने के बाद जो गिल्टी हों उन्हें सज़ा दी जाए और आइंदा के लिए रास्ता रोक लिया जाए। मैं आखिरी बात करूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि जिस वक्त दूसरी जंग अजीम हो रही थी तो उस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म था उसका नाम था चर्चिल। तो चर्चिल को जब ये कहा गया कि जर्मनी ने फलां जगह अटैक कर दिया है, फलां ने ये अटैक कर दिया है, हमारे हालात मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं, तो चर्चिल ने आगे से कहा था कि आप ये बताएं कि बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं या नहीं। तो उसे कहा गया कि इंसाफ कर रही हैं। तो उसने कहा फिर हम जंग नहीं हारेंगे। तो बुनियादी तौर पर जिस मुल्क की अदालतें जितनी आज़ाद होती हैं और जितने अच्छे फैसले करती हैं वो कौम उतनी मजबूत हो जाती है। उस कौम का अपनी अदालतों पर एतमाद होता है। तो हर आदमी ये समझता है कि मेरे साथ अगर ज्यादती होगी तो मैं अदालत में चला जाऊंगा,
تو جب وہ عدالت میں چلا جائے گا تو اسے انصاف مل جائے گا، تو پھر ہر آدمی کانفیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنی زمین سے اور اپنی دھرتی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں، ایسا انصاف کا نظام قائم کریں کہ ہمارے لوگ اپنے انصاف کے نظام پر رشک کریں اور وہ اپنے انصاف کی بہتری کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے ملک کی اکانومی کو ترقی دیں، اپنے ملک کو ترقی دیں اور دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی قوم کے طور پر سامنے آئیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔